جز نمبر 27 کرتے ہیں۔ جز نمبر 27 میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے، کس طرح ان کے پاس مہمان آتے اور مہمانداری کس طرح کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے ہم سیکھتے ہیں، اور کس طرح وہ ہی واز سو کنسرنڈ فار لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہی واز سو کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ یہاں پر کنٹینیو ہوگی سورۃ الزاریات، پھر سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اینڈ سورۃ الحدید پہ جز کمپلیٹ ہوگا۔ کافی سارے صورتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی فکر کی بات ہے اور شاکنگ بھی ہے کہ ایک ٹرولی لاس بھی ہے وہ انسان کے لیے جو اپنی زندگی نالج کے لیے نہ نکالے، مطلب نالج گین کرنا چاہیے۔ اگر وہ ورلڈلی گینز میں لاس ہو گیا تو وہ ریالٹیز جو ہے قرآن کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے اور اس کے سیکریٹس کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، وہ کس طرح دل پہ اثر کرتا ہے، وہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ فاللہ مستعان۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دیا اور وہ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں، اور اللہ کی اطاعت میں کیسے گزارنا ہے۔ اس وقت جب آپ یہ قرآن سن رہے ہیں تو کیا ہے، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، یہ کوئی آرڈنری محفل نہیں ہے، اور اس بات کا ہمیشہ ہم خیال رکھنا ہے۔ سو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ قال فما خطبکم۔ اب جو پارے کا نام جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے جن پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں، تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نکال لیں گے۔ سو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کا کنٹینیو ہو رہا ہے قصہ، اور اس میں لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کی بات ہو رہی۔ اور پریویسلی ہم لرن کریں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام ہی واز اے گڈ ہوسٹ، جیسے ہی اینجلز آتے ہی ڈنٹ ایون آسک دیم کیا چاہیے، اور وہ لا کے ایک بھنے ہوا بچڑا دیتے۔ اینڈ آلسو وی لرن ہیئر آیت نمبر 36 کر رہے ہیں سورۃ الزاریات، کہ ہی واز کنسرن کہ لوط علیہ السلام ان کے بھانجے بھی بھتیجے بھی تھے، وہ رشتہ داری بھی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اواب تھے، حلیم تھے، اور بہت ہی ٹینڈر ہارٹ تھے۔ اور قلب سلیم کی جب بھی بات آئی، کانٹیکسٹ کس کے کانٹیکسٹ میں بات آئی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے، اور ہم نے اس میں ایک گھر کے سوائے مسلمانوں کے اور کوئی گھر نہ پائے۔ اور اس واقعے میں ہم نے آیت نمبر 37 سورہ زاریات کر رہے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 to 40 جز نمبر 27 کر رہے ہیں، اور سورہ زاریات۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی دلائل دے کر بھیجا تو اس فرعون نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، دیوانے۔ اگین اینڈ اگین آپ دیکھیے، جب بھی کوئی پروفٹس آ رہے ہیں دے آر ڈینائنگ، اور کیا کہتے ہیں؟ جادوگر ہے، اور فرعون بھی اسی طرح کہہ رہا ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی ملامت کا کرتے تھے، مطلب they were doing the very things which were not right۔ اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہی کہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، ایوری ٹائم پروفٹس آئے، رسول آئے، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرے اور وہ بات کو نہیں سنے، دین عذاب واز سینڈ۔ تو ہیئر آلسو اٹ از مینشن کہ کس طرح ڈفرینٹ نیشنز میں ون آفٹر اندر نیشنز میں عذاب ہی سینڈ کرتے گئے۔ عذاب کب سینڈ کیا جاتا؟ جب ایک بار بات کمپلیٹ ہو جاتی، جب ان لوگ لسن نہیں کرتے وہ بات کو، اس کے بعد۔ اور قوم سمود آیت نمبر 43، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا
ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو. تو انہوں نے اپنی رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے. تو عذاب کیسا آ کے پکڑ لیا؟ آیت نمبر 44 میں 45 to 50. تو پھر وہ نہ کھڑے ہی ہو سکتے تھے اور نہ ان میں مقابلے کی سکت تھی، اور اس سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. تو ہاؤ دے ور نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ تھے، اور آسمان کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، تو بی ایدن و انا موسیون، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میڈ دا اسکائی، کس طرح کنسٹرکٹ کیے. تو ہیوج اسکائی وداؤٹ دا پلرس، ان ادر سورہز اٹس مینشن وداؤٹ دا پلرس ہاؤ دا آسمان از، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے. تو یہاں پر آپ دیکھیے زمین کس طرح بچھونا بنی ہوئی ہے، اینڈ ہاؤ اسموتھلی اٹ از، یو کین واک، یو کین ٹریول. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تم تو اللہ ہی کے تعریف ہاں تم تو اللہ ہی کی طرف بھاگ چلو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف دوڑو. اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ کے طرف فرو مطلب دوڑو، بھاگو اللہ کے طرف. تو یہ ہم اس طرح کرنا ہے جیسے کہ لاسٹ 10 نائٹس میں ہم کس طرح بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں. تو ہماری زندگی از ویری مختصر، اینڈ سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ لانگر بھی ہو سکتی ہے زندگی، بٹ انرجیٹک لائف کتنی ہے. ہم وہ لائف دیکھیے جس میں مور اینڈ مور گڈ ڈیڈس کر سک رہے ہیں، جس میں مور اینڈ مور اچھے سے کام کر سک رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے ایک بلیسنگ ہے. اس کو اویل کرنے کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے؟ تو مور گڈ کرنا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدم کا بچہ ہے وہ اٹھ کے اگر ایک آگے بڑھتا، 10 قدم بڑھاتا تو اللہ تعالیٰ 100 قدم بڑھاتے، 100 بڑھائے تو 1000، اللہ تعالیٰ قریب اور اس کو میک ایزی کرنے والے ہیں. تو یہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ کتنا آپ اپنے آؤٹ اسٹریچ کریں گے اپنے ہینڈس کو، اللہ ول میک دا تھنگس ویری ایزی. سو اللہ ول رننگ ٹورڈس، وین یو آر رننگ اللہ ول میک مور ایزی ٹو یو. تو ہم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا چاہیے the whole life, because life is too short. And as I mentioned before, sometimes it happens you don't get the opportunity. جو ایک پیک ٹائم رہتا ہمارا، انرجیٹک کا ٹائم رہتا، ہم سمجھتے کہ دنیا میں یہ کر لو تو وہ کر لو، دیٹ یہ وہ جو بھی کرنا یو گونا لیو ہیئر. واٹ اباؤٹ دا آخرہ؟ دس از اے انویسٹمنٹ فار دا آخرہ. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اسی کے طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں. آیا نمبر 51. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہیں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا. پریویسلی جتنے پروفٹس آئے they were saying کہ نہیں جادوگر ہے، دیوانہ ہے. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. تو کیا ایسے لوگوں سے توجہ ہٹا لیجئے، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. دس از بینیفیشل. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آیا نمبر 55. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بلیور جو ہے اس کو جب ڈیفیکلٹیز آتے، اس کو جو بھی پرابلمز آتے ایکسپیرینس کرتا، لیکن اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا اور اللہ سے معافیاں مانگتا، اللہ ول forgive اور اللہ ول میک تھنگس ایزی، اور اس کے لیے بینیفیشل ہے. اور یہ ہمارے لیے ریمائنڈرس ہے. اب آپ سوچئے ایوری تھنگ گڈ ہو گئے تو کیا ہم اللہ کو اس شدت سے یاد کریں گے جب ہمارے ساتھ کوئی کیلامٹی ہو جاتی؟ مانگنا نہیں ہے کیلامٹیز، لیکن ہو گئی تو ہم کتنے اللہ کا قریب ہو جاتے اور کتنا اللہ سے مانگتے. اینڈ یو نو وی گیٹ مور فیئر آف اللہ. اور آپ نصیحت کرتے رہیے. اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آیت نمبر 56. واٹ از دا پرپس آف دا لائف؟ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دیے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس اور جن کو کیوں بنایا؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے. دس از دا پرپس آف دا لائف. آیا نمبر 56. میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے. بلا شبہ ظالموں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے، جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے لیے مقرر تھا. تو مجھ سے جلدی طلب نہ کرے. آیت نمبر 60. جس دن کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے. تو کیوں بڑی خرابی ہے؟ کیونکہ جب عذاب آ جائیں گا تو کیا ہوگا؟ وہ انسرکل کریں گا اور عذاب گھیر لیں گا. سورۃ الطور یہ بھی شارٹر سورت ہے اور اس میں شارٹر آیتیں آئیں گے. 49 آیتیں ہیں اور مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور. طور کی قسم اور کتاب جو لکھی ہوئی ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو طور ہے، پھر آگے کشادہ، اور یہاں پر اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ کتاب مستور، اور وہ پھر رق منشور. ایوری تھنگ کیا ہے؟ لکھے ہوا ہے، منشور کیا ہوا ہے. اور بیت المعمور کی قسم. سو دس آیا نمبر 4 میں اللہ قسم کھا رہے ہیں بیت المعمور کی. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ بیت جو گھر ہے 7 اسکائی پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جبرائیل ہے وہ بتائے بیت المعمور میں 7000 اینجلز ڈیلی پرفارم کرتے اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر وہ ریٹرن بھی نہیں ہوتے. اور بیت المعمور کہاں ہے؟ آپ جب بھی کعبۃ اللہ جائے تو اوپر دیکھے، ایگزیکٹلی اوپر جو کعبۃ اللہ کے وہاں پر بیت المعمور ہے. تو وہاں پر ایوری ٹائم 70,000 اینجلز پرفارم کر رہے، پریئرز، دعائیں، اللہ کی حمد و ثنا، اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ ریپیٹڈ. اور اونچی چھت کی قسم اور ابلتے ہوئے دریا کی. ہاؤ کم دریا ابل رہا؟ دس از لائک آفٹر 25واں پارا یو وڈ نوٹس. ایک تو قرآن ختم ہو رہی، وہ غم ہوتا. جب اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں آپ سب الحمدللہ اہل القرآن ہے، how you feel that grief and sorrow, and بار بار آخرت کے بارے میں آئے گا. and that time the water وہ ابلنے لگ رہا. اب واٹر کیسا ہے؟ پانی ہے، ٹھنڈک ہے، یو کین مطلب ڈرنک بھی کر سکتے، بٹ دیٹ ٹائم وہ ابل رہا بیکاز اس میں آگ لگ جانے والی ہے. بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آ کر رہے گا. آیت نمبر 7 سورۃ طور. اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس روز آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا. اللہ اکبر. آگے فرمایا جا رہا ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے تو اس روز شامت آئے گی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے، جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں. جس روز ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکا دے دے کر لے جائیں گے. یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. آیت نمبر 14. تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس دوزخ میں جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے. جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. آیت نمبر 16. What was the reason? Whatever the things you were doing, this is the end result for it. یہی تو کر کے آئے تم. جو اللہ سے ڈرنے والے. آیت نمبر 17. وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوگے جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا، وہ اس پر راضی ہوں گے. ان کے رب نے ان کو دردناک عذاب سے بچا لیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ جو رائچیس پیپل ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا بول رہے ہیں؟ آنر بھی دے رہے ہیں، وہ پار رہنے والے ہیں. کلو وشربو ہنین، اچھا سے کھاؤ پیو، سیٹسفیکشن رہیں گا. ایسا کھانا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو ہو سکتا پسند نہ ہے، وہ کھانا ایسا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ. متکئین علی سرورین، اور اچھا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تکیے لگا کے سکون آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دس از اونلی فار دا بلیورز. یہ پرہیزگار لوگ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر بچھے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کے رفیق بنا دیں گے. دیکھیے یہاں پر بیوٹی بتائی جا رہی، ایک عورت کی بڑے بڑے آنکھ ہے حور کے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی،
ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص پرسن اوکے اپنے اعمال میں پھنسا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا ہر پرسن کے لیے دس از ڈیفیکلٹ فار دیم واٹ ایور یو ڈیڈ وہ آپ کے سامنے آئے گا. لیکن دس آیا از سو بیوٹیفل. لک ایٹ دس اٹ سیز کہ اپنے گھر والے بھی. سو رائچیسنس ایسے نہیں ہے کہ خود ہی اپنی آپ میں اچھا کر لے رہے ہیں, اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے. کو انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی فیملی کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اور جس طرح کے میوے اور گوشت وہ چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں گے. بہت سارے جیسے کہ مسلمس یوزلی دے آر لائک they eat گوشت and chicken, they love that, isn't it? And it is الحمدللہ اتنی ٹیسٹی. تو وہ گوشت کا مزہ آئے گا, اور وہ میوے فروٹس کتنا ہم شوق سے کھاتے, اسپیشلی certain kind of fruits, literally you have to stop sometime because اس کے اندر شوگر زیادہ رہتی ہے, مٹھاس زیادہ رہتی, پھر آپ کیلوری کانشیس ہو جاتے ہیں. لیکن کتنا اچھا ہے. اور وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب اور لیں گے, اور جس کے پینے سے نہ کوئی بہکیں گے اور نہ بیہودہ پن. لائک اگر دنیا میں شراب پیے یو گیٹ کیریڈ اوے. آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح کہ اس کے اینڈ ریزلٹس ہوتے. I mean you don't have to taste everything. We are not talking about the taste, we are talking about the bad results of the alcohol. لیکن وہاں پر ایسے bad results نہیں ہوں گے. اور آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے, اور نوجوان خدمتگار ایسے ہوں گے جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ان کے پاس لائے جائیں گے. دس از لائک جب ینگ بچے رہتے کتنے ان لوگ پیارے سے لگتے, تو بتایا جا رہا کہ کتنے موتی کی طرح ہوں گے, اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں بات چیت کریں گے. وی وانٹ ٹو سی اینڈ بات کرنا کتنا اچھا لگتا نا. وہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. وائی دے آر ہیئر, گھر والوں سے ڈرنا, دیٹ از دا مین تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز نہ مروت میں غلط کر رہے ہیں اور گھر والوں سے کیریڈ اوے ہو کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. سم ٹائمز گھر والے نہیں سمجھتے, بدتمیزی بھی نہیں کرنا ہے, لیکن جو صحیح بات ہے اس پہ اڑ جانا ہے. لیٹر آن وہ خود سمجھ جائیں گے. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا. آیت نمبر 27. they are thankful کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر لیے, سیف کر لیے. آیت نمبر 28 سورۃ ہود. اس سے پہلے ہم اس سے دعا مانگا کرتے تھے, بلا شبہ وہ احسان کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں. تو نصیحت کرتے رہنا. اچھا ان لوگ نئے سن رہے ہیں بول کے چھوڑنا نہیں ہے. آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کہاں ہے اور نہ دیوانے. اچھا دس از لائک لیٹس سی دا شاعر بھی نہیں ہے اور کوئی مجنون بھی نہیں ہے, پاگل بھی نہیں ہے. ان لوگ ایسے باتیں کرتے نا تو بول رہے کہ نو یو آر ناٹ. کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہے, مجنون ہے اور حد سے بڑے ہوئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ تردید کی جا رہی ہے. اور جب کہا جاتا نا انتظار کرو, دس از لائک اے دھمکی, وارننگ ہے. کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کو ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے شریر. آیت نمبر 33. کیا یہ کفر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ یہ کیوں بول رہے, یہ ایک ایسی ہی بہانہ کر رہے. اگر یہ سچے ہے تو ایسا کلام بنا کر لاؤ. کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے, یا خود ہی اپنے خالق ہے, یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اللہ از آسکنگ کون پیدا کرے, آسمان زمین کا کون پیدا کرنے والا ہے. آیت نمبر 37. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا دروگا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سری ہے سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن لیتے ہیں؟ جو سن آتی ہیں وہ سیڑھی
صنعت دکھائی گئی ہے. کیا دس ڈو دے ہیو اینی تھنگ اسٹیئر ویز ہے جس میں جا رہی اور اسکائی میں جا رہی کوئی چیز لسن کر لے رہی کوئی اتھارٹی ہے. اور پھر اب یہاں پر آگے کیا بات کی جا رہی ہے, کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. دے آر سیئنگ نوز باللہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں. کیوں ان لوگ کیا سمجھتے تھے اینجل سے ان کی شادی ہوئی اور ان کے بیٹیاں, خود کے لیے جب بیٹیاں ہوتے تو دے ڈنٹ لائک اٹ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ why they are not agreeing that are you asking any wage؟ کبھی بھی نہیں. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس سے لکھ لیتے ہیں؟ تو اب جو بولتے نا دنیا میں بھی ہمارے پاس غیب کا کسی کے پاس نہیں رہتا. اللہ از آسکنگ ریٹوریکل کوشچن ہے کیا؟ نہیں ہے. کیا یہ کوئی داؤ پیچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کافر خود داؤ پیچ میں آنے والے ہیں. کیا اللہ کے سوائے ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. آیت نمبر 43 میں شرک کی تردید کی جا رہی. 44 اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گراتے ہوئے دیکھتے تو کہیں گے کہ یہ گہرا بادل ہے. ایون دو جب نا کوئی عذاب آتا تو still they are saying کہ نہیں یہ عذاب نہیں ہے, یہ تو بادل ہے. and whenever the clouds will be there, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے لوگ تو ہیپی ہوتے, آپ اتنا پریشان ہو کے دعائیں کرتے تو بولتے کہ نہیں, جب بھی کلاؤڈ آتا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے مجھے لگتا کہ اتنے نیشنز پہ عذاب آیا, کہیں ہم پہ عذاب نہ آ جائے. اور دعا بھی کرتے, اور ہم بھی دعا کرنا چاہیے. بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے, جس دن ان کا کوئی داؤ بھی کام نہ آئے گا. آیت نمبر 47 اور نہ ان کی مدد ہوگی, اور ظالموں کے لیے اس کے سوائے اور عذاب بھی ہے. دس از عذاب اینڈ مور. لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں. There are two kinds of جہالت. ایک تو جانتے نہیں, ایک نہ جانتے بوجھتے پہ جہالت کرتے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو, تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو. سو لاٹ آف ٹائم تسبیح کے بارے میں مینشن کیا گیا. اور صبر, وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. صبر از دا کی تھنگ فار ایوری تھنگ. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی پریشانی, دکھ, تکلیف, آزمائش, ڈو دا صبر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین سیڈ کہ تم صبر کرو. اور آئیز کے سامنے کیا ہے بول رہے کہ دیکھو ڈونٹ وری, اللہ ول میک تھنگز ایزی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ. اللہ کی تسبیح کرو. اور تسبیح کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, و تبارک اسمک, و تعالی جدک, و لا الہ غیرک. اور تسبیح سے صرف فائدے ہی فائدے ہیں. ہیو یو ایور نوٹس کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے اور زیادہ پڑھتے آپ کا پورا منہ موئسٹ رہتا. ہیو یو ایور نوٹس دیٹ ایون دو یو آر فاسٹنگ. اب سمجھیے کہ آپ کو بیان دینا پڑا, 2 بیان 3 بیان, لیکن when you are doing with the heart, when you are doing for the sake of Allah, Allah will make it easy. For example, بیان پینے, آپ you are reciting قرآن 4 پارے پڑھ رہے ایک دن میں, you are fasting, آپ کا منہ کتنا موئسٹ رہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے. تو ویسے ہی ڈو دا تسبیح ایون دو یو آر ان پیریڈ. ڈونٹ وری, اسٹل یو ہیو دا اپرچونیٹی ٹو ڈو تسبیح. آیت نمبر 49 میں, اور رات کے تھوڑے حصے میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. سبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم. when تارے گم ہو جا رہے ہیں تب بھی اٹس اے گڈ اپرچونیٹی. رات میں تہجد میں ڈو دا تسبیح, استغفار, اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دس از دا سیل فار دا دعا. ڈونٹ ٹیل ادر پیپل ٹو ڈو دعا, میرے لیے دعا کرو. ڈو دعا فار یور سیلف فرسٹ. ٹائی دا بیلٹ یور سیلف. تو آپ اپنے لیے توجہ سے, محبت سے, پورے یقین کے ساتھ میک دعا. سورۃ النجم 62 آیتیں ہیں اور another مکی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جب بھی اللہ تعالیٰ جو معزز چیزیں ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے, سور کرتے, بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ. قسم ہے تارے کی جب وہ غائب ہونے لگے, نہ تمہاری رفیق بھٹکنا ہے اور نہ
غلط راستے پر ہے اور نہ اپنی خواہش سے باتیں بتاتے ہیں. دس از ٹاکنگ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو وہ بھٹکے بھی نہیں اور وہ اپنے ہوا اپنے دل سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, کوئی انکلینیشن بھی نہیں ہے. لیکن واٹ از دیٹ, ان کا فرمان تو خالص وہی ہے جو ان پر بھیجا جاتا. وہی از ریولیشن کی بات ہو رہی, وہی اٹس ناٹ دا اردو کا وہی. اِنَّا ہوا الا وحی یوحا, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی جاتی ہے تو وہ اس کے ذریعے اینجل جبریل جو لے کے آ رہے ہیں, ہی از پروپوگیٹنگ دیٹ, ہی از ناٹ سیئنگ ان کے دل سے کوئی بات نہیں بول رہے ہیں. یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے. یہاں پر آیت نمبر 6 آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو اینجل جبرائیل, اور ان کے پر اتنے خوبصورت تھے اور اتنے جائجینٹک تھے اور قریب سے دیکھے, اینڈ روبیز پرلس وہ بھی اس کے اندر لگے ہوئے تھے, اور وہ بہت بہت ہی طاقتور تھے. ہاؤ وی نو طاقتور تھے, جب زمزم کے لیے جو دعا کرے ہاجر اور پھر وہ ایک پر مارے اینجل جبرائیل تو پورا پانی گش فورت ہو گیا, سٹل ابھی تک بھی پانی نکلتے جا رہا. ان کے نہایت قوت والے نے سکھائے, یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے جب کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے, پھر قریب ہوا اور آگے بڑھے. دس از ڈسکرائبنگ کیسے قریب تھے, ہاؤ نیئر اٹ واز. دس از ٹاکنگ اباؤٹ اینجل جبرائیل اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم, اٹ واز سو نیئر. پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ نازل کرنا تھا. آیت نمبر 11, جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا, بیکاز دیٹ واز ٹروتھفل, کہ ایسا نہیں ہے کوئی امیجنیشن نہیں تھا. یہ 12 آیت, کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تو اس میں ان سے جھگڑتے ہو, اور انہوں نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے. اور پھر بول رہے کہ دس از ناٹ اونلی ون ٹائم, مور دین ون ٹائم بھی دیکھے, اور سرٹنلی وہ دیکھے اور وہ ڈیسینڈ ہوئے. another ٹائم کب کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر معراج کی بات ہو رہی ہے. اور آیت نمبر 14 میں کیا بتایا جا رہا ہے, جو لوٹی ٹری بیری کی بولتے ہیں نا, سدرۃ المنتہا, تو وہاں پر, اور یہ جو بیری کا جھاڑ ہے نا یہ بہت اچھا رہتا. اس کے جو پتے رہتے جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو بھی اس میں ڈال کے بوائل کر کے, اینڈ آلسو دس از بینیفیشل, کسی کو رقیہ کرتے تو وہ جو پتے یوز کرتے وہ بھی بینیفیشل ہے. تو منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیری کا پتا, بیری کا ٹری کو کٹ نہیں کرنا ہے, وہ ملون ہے بولتے, کرسڈ ہو جاتے, نہیں کٹ کرو بولتے. بٹ دیر از این certain rules we have to follow. اگر سم ٹائمز کنٹری کے کچھ رولز ہیں. اس کے پاس رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا. تو ڈسکرپشن بتایا جا رہا ہے کیسے لوٹی ٹری کے پاس کس طرح کور کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ دیکھے. تو آیا نمبر 17-18 میں ان کی آنکھ نہ تو اس کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. کس کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا. تو یہاں پر اس کے بعد بول رہے تم لات اور عزا کو دیکھے کیا. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے سرٹنلی جیسا معراج پہ دیکھے تھے. پھر ابن مسعود فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نائٹ جرنی تھا سدرۃ المنتہا وہ 7th ہیون پہ تھا. وہاں پر جو ایوری تھنگ انہوں دیکھے تو دیس آر دا 2 ٹائمس انہوں دیکھے تھے, بتایا جا رہا, اور یہ سدرۃ المنتہا کے پاس. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا جاتا کہ اس کے لیوز ایلیفینٹ کے ایئرز کے جیسے تھے, میننگ میسو تھے, اور فروٹس کیسے تھے, بگ, بہت زیادہ, اس کے ویسلز کے جیسے تھے. تو دیز آر دا سرٹن تھنگس اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں, اور کتنا کلرفل تھا. کیونکہ ہم یہ صرف ایک مختصر سی تفسیر کر رہے تو وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ آف اٹ. اوکے, کیا تم لوگوں نے لات اور عزا, تو اللہ از سیئنگ ہیو یو ایور سین دیٹ لات اور عزا یہ کیا ہے, ڈیئٹیز ہے. اور تیسرے منات کو, کیا یہ بت کہیں خدا کو ہو سکتے ہیں. مشرکوں کا کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں. آیت نمبر 21, یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. وہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے, اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. تو یہ جو آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے, جسٹ یو آر میکنگ اٹ اپ,
کہ یہ لوگ تو گمان اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی تھی۔ ایون دو ان کو گائیڈنس آیا، اسٹل ان لوگ ڈیویٹ ہو گئے۔ کیا انسان جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ اسی ملتی ہے؟ یہاں پر 24 آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ واٹ ایور یو وش یو گیٹ اٹ۔ تو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو آخرت ہو فاللہ الآخرت والاولی، تو آخرت دس از مور لاسٹنگ، بٹ دنیا کیا ہے، بہت پٹی ہے۔ اور آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور سفارش پسند کرے۔ آیت نمبر 27، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ محض اپنے خیال پر چلتے ہیں اور قیاس محض حقیقت کا مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ 27 اور 28 آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان لوگ صرف ظن کر رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے چیزوں کو کہ نوز باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں۔ there is no such thing، they were speculating، ظن ہے۔ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیر لے اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس سے آپ اپنے خیال ہٹا لیجئے۔ آیت نمبر 29 میں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان سے ہٹ جائیے۔ آیت نمبر 31، ان کے علم کی یہی انتہا ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر ہے۔ مطلب کون گائیڈڈ ہے کون نہیں ہے، اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ اور وہ سب اللہ ہی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کے کام کی عوض بدلہ ملے گا، اور جس نے اچھے کیے تو جو ریوارڈ ہے، اچھا کر رہے ہیں اس کا بھی ریوارڈ ہے، اگر برا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ریوارڈ ہے۔ ہم جب کوئی چیز اچھی کرتے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے دینے والا ہے، اگر ہم کوئی چیز بری کرتے ایون دو ہم سوچتے اور نہیں کرتے تو بھی نیکی میں لکھے جاتا، لیکن کر لیتے ایکوالنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اچھا کا کتنا بڑا چڑھا کے دینے والا ہے۔ آیت نمبر 32، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کو نظر انداز کر دیں، بے شک تمہارا رب بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اپنے آپ کو پاک نہ جتاؤ اور پرہیزگار ہو، سو خوب واقف ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 32 میں، لیٹ می ایکسپلین دیٹ۔ تو یہاں پر جو پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ جو میجر سنس ہے، امورلٹیز ہے، تو وہ چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، میجر سنس، ایون چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم چھوٹے گناہوں میں اگر پھنسے رہیں گے تو وہ کیا ہوتا، اب جیسا کہ لکڑیاں ہیں کلیکٹ کرے تو کیا ہو جاتا، ایک فائر بن جاتا، ویسے ہی۔ اور کبھی بھی ہم نے بولنا کہ فلا تزکوا انفسکم، ہم بہت پیور ہے، ہم کلیم نہیں کر سکتے اپنی پیورٹی، تو اللہ ہی ہے جو پاک ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، وہ عالم بمن اتقی، تو اللہ تعالیٰ ہی نوز بیٹر۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا؟ تو جو سٹنجینس ہے، بخل ہے، اللہ ڈونٹ لائک دا بخل، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ آیت نمبر 36، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ آیت نمبر 37 میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور ابراہیم کے جنہوں نے حق اطاعت اور حق رسالت دونوں کو پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہاں پر بتایا کیا جا رہا آیت نمبر 38 میں، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں بولتے ہیں ہاں یہ کر لو، I will take care of it، nobody can۔ اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور بہت جلدی اس کو کوشش کو دیکھا جائے گا۔ تو جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 42، اور یہ کہ تمہارا پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، مطلب ہمارا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہے، جانا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ 45 آیت، اور وہی دونوں قسم نر اور مادے کو نطفے سے پیدا کرتا ہے، ہم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے ہوئے ہیں، سپرم ڈراپ سے، اور یہ کہ اس کے
ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، ریزریکٹ ہوں گے پھر سے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے، وہی مفلس بناتا ہے، اللہ کسی کو دے اور کسی کو کم دے، اور یہ کہ وہی شیرا یعنی آسمان کا ایک روشن ستارہ جسے مشرق رب مانتے تھے کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرق کرا، غرض کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ آیت نمبر 52۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی بلا شبہ وہ سب سے بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ آیت نمبر 53۔ اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، اپ سائڈ ڈاؤن فلپ کر دیے، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت پر جھگڑتا ہے؟ تو آیت نمبر 55 میں بول رہے ہیں وائی یو آر ڈوئنگ دا جھگڑا، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، وہ قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوائے کوئی دور نہ کر سکتا۔ جو آخرت کی تکلیفیں نا بہت ہولناک ہے، اس دن لوگوں کے پسینے لگام کی لگام رہیں گی، اور سب کو نفسی نفسی رہیں گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گا، امی ہی و ابی و صاحبتی، کوئی بھی نہیں، دے لیسٹ بادر۔ اے منکرین خدا، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑے رہے ہو، تو خدا کے آگے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ دس از ٹیلنگ ٹو دا پیپل کہ تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہے، فسجد۔ تو اب یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت ابھی فوراً کر لے تو بہتر ہے، لیٹر بھی کر سکتے، فسجد، اور تو یہاں پر سجدہ کرو۔ سورۃ القمر اور آیتیں 55 ہے، مکی صورت ہے۔ دس آلسو از اے شارٹیسٹ سورہ۔ یہ مشرکین مکہ میریکلز مانگتے رہتے ہیں، یہ میریکل وہ میریکل۔ اب یہ شق القمر کیا ہے، اس میں ایک وین مون سپلٹ بول کے ایک بک بھی ہے، بہت اچھی بک ہے، سیرت کی کتاب، اسی پہ بیسڈ ہے وہ، مطلب ٹائٹل اس کا۔ تو شق القمر، یہ ایک مون جو سپلٹ ہوا تھا، واقعی میں سپلٹ ہوا، پھر وہ جڑ بھی گیا، اور یہ ایک میریکل تھا، دیکھے ایون دو دے سوئڈ، پھر بھی ڈینائی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کی قیامت قریب ہے اور چاند تو دو ٹکڑے ہو چکا، اور اگر کافر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اینڈ recently you might have seen the one video. We are not like doing the complete بھروسہ on science، نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی سائنس الگ ہے اور جو دین ہے ہم غیب پہ ایمان لاتے۔ سو many scientists they discovered کہ جو قمر ہے، چاند ہے، اس میں ایک تھوڑا سا جو ایک لائن ہے وہ ہے جو ٹوٹ کے جڑا تھا۔ سو دے بلیو ان دس، جو یہ سورۃ القمر ہے، تو وہ جو ایک کنوکشن ہے، اور بہت سارے جو کافر ہے، مشرک ہے جو مسلمان ہوئے، اور اگر کافر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ آیت نمبر 3۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ہر کام کے وقت مقرر ہے۔ تو وائی دے آر جھٹلائیں، کیونکہ انہوں اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہے ہیں، اور کامل دانائی کی کتاب آ چکی ہے، لیکن ان کو ڈرانے والی چیز کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ آیت نمبر 6۔ تو آپ ان کی طرف کچھ خیال نہ کریں، جس دل بنانے والا ان کو بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، مطلب ان لوگ ڈس لائک کریں گے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے۔ خشعاً ابصارہم، مطلب ان کے آئیز ہمبل ہو جائیں گے اس دن، تو اس روز خبروں سے نیچی نظر کیے ہوئے نکل پڑیں گے، گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں ٹڈیاں کیسا نکلتے، ویسا نکلیں گے لوگ، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ کافر لوگ کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، بولیں گے ھذا یوم عسیر، کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہو رہا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو ڈانٹتے بھی گئے۔ ان لوگ خالی یہ بات نہیں کرتے تھے، دھمکاتے تھے، ڈانٹتے تھے، بہت زیادہ برا بیہیو کرتے تھے، تو پھر وہ اس کے بعد انووک کرے، دعا کرے، فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، جب عاجز ہو جائے تو یو آلسو میک دس دعا، اللہ تعالیٰ میں عاجز ہو گیا، آپ ہی مغلوب کرو، آپ ہی بدلہ لو۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، تم میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے،
زور سے بہتا ہوا پانی. اب دس از لائک سو مچ بہتا ہوا پانی آسمان سے جب دروازے کھول دیے. کین یو امیجن دیٹ؟ بارش کیسا ہوتی ہے؟ اسپرنکل وے میں ہوتی، رائٹ؟ دس از لائک پورے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جمع ہو گیا، اور جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تھا تختوں کے اور کیلوں والی کشتی پہ. ایسی سوفیسٹیکیٹڈ نہیں تھی، تختے تھے، کیلے تھے، ایک جیسا نارمل چکلے کی طرح سوچو کہ ہمارے نگاہ کے روبرو بہتی اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. دس از لٹرلی کفر اینڈ آلسو ڈینائل بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، دونوں کفر ہے. اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو یہ کوئی دھیان کرنے والا. تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکی، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ قرآن از ایزی ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. عاد نے بھی جھٹلایا، تو دیکھو میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا رہا. ہم نے ان پر سخت آندھی چلائی ایک دائمی نحوست کے دن میں. دس لائک اے کنٹینیوشن آف اٹ. آیت نمبر 20 یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وہ لوگوں کو یوں دے مارتے تھے گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. پورے کیا ہو گئے، تنے کیسے نکل جاتے، اکھڑ کے نکل کے آ جاتے ویسا. تو دیکھو جیسے کھوکھلے رہتے دکھے. تو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے؟ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. ایوری ٹائم دا نیشنز جھٹلائے بات سے یہ والی آیت آتی کہ ہے کوئی نصیحت. انہوں نے کہا کہ کیا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، مطلب ان لوگ بول رہے ہاؤ کم کہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے اور ہم اس کی پیروی کرنا، تو ہم گمراہ اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. کیا ہم میں سے وہی اسی پر نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی باز ہے. آیت نمبر 26 ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور کون شیخی باز ہے. ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیں اور صبر کرتے رہیں. آیت نمبر 27 میں بتایا جا رہا ہے دس از اے ٹیسٹ فار دیم. اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری پر باری والا آیا کرے. دس از لائک تفاسیر سے معلوم ہوتا کہ آلٹرنیٹ ڈیز تھے. ایک دن اونٹنی پینا ہے، شی کیمل، اور وہ پریگننٹ شی کیمل تھی، اور اس کی بہت ویلیو رہتی ڈیزرٹ ایریا میں، اور اس کو پہاڑ میں سے نکالے تھے. اور ایک دن ان لوگ، اب ڈیزرٹ میں اتنا رننگ واٹر تو رہتا نہیں تھا، تو ان لوگ کو بہت برا لگ رہا تھا. تو انہوں نے اپنی ساتھی کو بلایا، تو اس نے حملہ کیا اور مار ڈالا، اس کے کونچے کاٹ دیے، اس کو ہیمسٹرنگ کرے. لیکن ایک پرسن کرا، لیکن اس کو تو پورے لوگ وٹنس کرے، روکے بھی نہیں. تو برائی کرنے والا بھی برا، برائی دیکھنے والا، وٹنس کرنے والا، اور بولا بھی نہیں، خاموشی سے سائلنٹلی اس کو آپ فیور کرے، تو اس کا مطلب ان کے اوپر بھی عذاب ہے. تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا. آیت نمبر 31 ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، وہ ایسے ہو گئے جیسے باد لگانے والے کی باد کا چھورا. تو ایسا پورا چورا چورا ہو گئے. اینڈ ایٹ اے سرٹن رینج تک ہم آواز برداشت کر سکتے، اس کے بعد جو فریکوینسی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈیتھ ہو جاتی. تو ویسی ہی ہوا. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے. قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، مگر لوط کے گھر والوں کو ان کی سحری کے وقت بچا لیا. تو اٹس جسٹ لائک اے ارلی مارننگ ٹائم تھا. اپنے فصل سے شکر کرنے والے ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے تھے. اور لوط نے ان کو ہمارے پکڑ سے ڈرا بھی تھا، مگر انہوں نے ڈرا بھی نہیں اور شک میں تھے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لینے چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں نکال دی کہ لو میرا عذاب اور ڈرانا کا مزہ چکو. اور صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب نازل ہوا. تو اب یہاں پر اینجلس آئے تھے، اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح عبرتناک سزا دیے.
تو لو اب میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. آیت نمبر 40. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے. اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. انہوں نے تمہاری تمام نشانیوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے. کیا تمہارے کافر نے ان لوگوں سے بہتر نہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ کیا ریزن ہے کیوں نہیں بلیو کر رہے؟ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت سخت اور آنے والی ہے، اور بلا شبہ یہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہے. آیت نمبر 48. جس روز یہ لوگ دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، مطلب اپ سائڈ ڈاؤن، تو ان سے کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو. بہت سکیری بات ہے. ذوقوا مس سقر. ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے سے پیدا کیا، اور ہمارے حکم کو تو آنکھ کی ایک جھپک کا مانند ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے وضع کا بہت سوں کو ہلاک کر دیا ہے. تو کیا کوئی ہے اس کو دھیان دینے والا؟ تو آیت نمبر 51 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پریویس بھی ایسے ہی نیشنز کو ہلاک کیے، تو وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب ان کے اعمال نامے میں درج ہے. ایک ہمارا رجسٹرڈ ہے، جو ہمارے شگون بھی بولتے، جو گلے میں بھی بندھے ہوا ہے ہمارے، جو نظر نہیں آتا. سورہ اسراء میں فرمایا گیا اور سورہ کہف میں بتایا گیا ہمارا اعمال نامہ ہے جس میں وائڈ اوپن رہے گا. تو بول رہے کہ وہ ایوری تھنگ از درج، رجسٹرڈ ہے عمل نامہ تمہارا، اور ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستتر ہے اس میں. بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. سچی عزت کی جگہ، عظیم قدرت رکھنے والا بادشاہ کا قریب. سورۃ الرحمن. رحمان کیا ہے؟ موسٹ مرسیفل ہے، اور سب بہت سے لوگوں کی یہ فیوریٹ صورت ہے، اور اس میں 78 آیتیں ہیں، اور یہ نعمتوں والی صورت ہے. اور رحمان فالان کے وزن پہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس میں جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے دونوں کا روٹ ورڈ راہمینی ہے. اور رحمان اس میں بہت سارے ہاسپٹلز میں رحمان، سورہ رحمان لگائی گئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا بولے، اور پوری قرآن شفا ہے، لیکن اس میں اتنے نعمتوں کا ذکر ہے. کوئی اوتھینٹک نریشن نہیں بیان کر رہی ہوں میں کہ انسانوں کا جو ایکسپیرینس ہے، جیسا کہ رقیہ کرتے تو کیا ایکسپیرینس ہوتا، تو انسانوں کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے ایون نان مسلمس ہاسپٹلز میں سورہ رحمان لگائی جاتی، ان کو سنایا جاتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور شفا ہوتی. لیکن دیر از نو authentic narration. Again I say this is the لوگوں کا ایکسپیرینس I am saying. اوکے، ساری قرآن شفا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا آنر دے کے بھیجے؟ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس ہے، اور یہ چیز اگر نہیں ہوتی تو ہم ڈیویٹ ہو جاتے، مس گائیڈ ہو جاتے. تو سورہ رحمان. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے سکھانے کی بات، تعلیم دینے کی بات. آدم علیہ السلام کو جو نالج دی گئی، دیٹ از دا امپورٹنس فار دا انسان. اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، سبزہ اور درخت سجدہ کرتا ہے. تو یہاں پر جیسا بتایا جا رہا ہے سبزہ اور درخت سب سجدہ کر رہے ہیں، تو ایوری تھنگ از ڈوئنگ دا سجدہ، تاکہ ہم تو تمہیں تولنے میں کمی پیشی نہ کرے، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو، اور تول میں کمی نہ کیا کرو. آیت نمبر 10. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تول میں کمی کرنے سے کیا ہوتا؟ پوری نیشن ہلاک کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ چیز کا کرتے، جیسا کہ حدیث میں آتا، جب وہ گندم رہتا اس میں ہاتھ لگائے تو پورا وہ ویٹ رہتا. کیوں اس کو ہیوی کیوں کرتے؟ تاکہ اس کا میجرمنٹ کرے تو زیادہ ہو جائے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے منع کرتے تھے. اور اس نے کلکت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں. تو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بیوٹیفل وے میں کھجوریں ہیں. کچھ آپ دیکھیں گے کچھ فروٹس غلافوں میں رہتے،
اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہے۔ اب بھس کیا ہے، پہلے نا ہسک کو اتنا یوز نہیں کرتے تھے، اب ہسک بہت یوز کرتے، کیوں؟ اتنا بینیفیشل، مطلب بہت اولڈ ٹائم میں، دا ٹائم آف پروفٹ، ہسک بہت یوز ہوتا تھا، بھوسا جو بولتے ہیں، لیکن آج کل بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت بینیفیشل ہے۔ اور بھوسے کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہے۔ آیت نمبر 13، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 13 میں دیکھیے، تو یہ جو آیت ہے یہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا، یہ بار بار آئے گی، 33 ٹائمز یہ مینشن کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو جن رہتے وہ اچھے سے اس کو ریپلائی بیک بھی کرے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے، کیوں جن اور انس؟ کیونکہ جن کو لوگ اپنے جادو اس میں بھی غلط استعمال کرتے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکتی کرتی مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کیسا ٹھیکرے سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 16، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، ٹو مغرب اینڈ ٹو مشرق، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اسی نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں بہتے ہیں، 2 دریاز ہے جو آپس میں بہتے ہیں، اس دونوں میں ایک آر ہے کہ اس کے آگے نہیں بڑھتا، مطلب بیچ میں ایک پارٹیشن ہے، ایک میٹھا بھی ہے ایک کھارا بھی ہے، اور وہ پارٹیشن کراس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 21، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنے بیوٹیفل موتی مونگے نکلتے، اس کے نا بہت سارے ویڈیوز بھی، اتنے خوبصورت موتی نکلتے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہے جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں ہیوج جائجنٹک بڑے جہاز جو پانی میں چلتے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 26 میں پھر لیکن کیا باقی رہنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کلو من علیہ فان، ایوری تھنگ فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گا، صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا چہرہ رہنے والا ہے، وہ معزز ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا، ایون اینجل آف ڈیتھ بھی ان کی ڈیتھ ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 27، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والا اور عظمت والا ہے۔ تو تم کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے جب سب اس سے مانگتے ہیں، خواہ وہ آسمان میں ہو کا زمین میں ہو، ہر وقت ایک نئی شان میں۔ آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے۔ آیت نمبر 34، ہم عنقریب تمہارے طرف متوجہ ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے سلطنت اسی کی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے؟ آیت نمبر 35، تو تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اگر کچھ سننا چاہ رہے ہیں، کچھ ایو ڈراپ کچھ کرنا ہے، ویسا نہیں کر سکتے، ایسکیپ نہیں ہو سکتے۔ پھر بتایا جا رہا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، جیسے سرخ ہی سرخ، آسمان ایسا پھٹ جائے گا، ریڈش ہو جائے گا، کیسا ہو جائے گا؟ روز ریڈ۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ آیت نمبر 39، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کا گناہ کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ کسی جن سے۔ تو تم کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، کیوں ریکگنائز ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کے فیس پہ آ جائیں گا ویسا، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور سے پکڑ لیا جائے گا، مطلب زور سے ان کے فور ہیڈ کو پکڑا جا رہا۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے؟ آیت نمبر 43، یہی وہ دوزخ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ
اور کھولتا ہوا پانی کے درمیان گھومتے ہوئے پھریں گے. اللہ اکبر. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے. دس از دا کی تھنگ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر ہونا چاہیے. اس کے لیے 2 باغات ہے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. آیت نمبر 48. وہ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرے. ان دونوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو. اس میں سب میوے 2 قسم کے ایوری تھنگ آپ دیکھیں 2 بار بار مینشن کیا جا رہا ہے. 2 kinds of 2 varieties. تو تم اپنے رب کی کس نعمتوں کا انکار کرو گے. جنتی ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے بہت قریب ہوں گے. 54 میں کیا بتایا جا رہا ہے. اتنے نیئر رہیں گے کہ ہاتھ سے ایسا پکڑ کے کھا سکتے. اور دیکھیے لک ایٹ دیر بیڈز اتنے اچھے ریکلائنرز ہیں اور سلک کے بروکیٹ کے کپڑے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں اچھے اچھے کپڑے. فروٹس بھی اچھے ہیں. 2 گارڈنز ہے. تو تم اپنے کس رب کی نعمتوں کا انکار کر کے. اس میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ عورتیں کیا ہے. ان لوگ اپنی نگاہیں نیچے رکھ رہے ہیں اور کسی نے ان کو دیکھا نہیں. اور تم نے اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کیا. گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگے ہیں. اور تو تم اپنے رب کی کس نعمتوں کا انکار. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیت نمبر 60 میں حل جزاء الاحسان الا احسان. نیکی کا بدلہ ریوارڈ گڈ کے بدلے گڈیج ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں. 2 more ہے بول رہے ہیں. پھر آیت نمبر 63 میں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ is asking 33 times how can you deny that. تو یہ نعمتوں والی صورت ہے. so many blessings are mentioned here. وہ دونوں باغ خوب گہرے اور سرسبز ہے. luscious گرینش. تو تم اپنے رب کے کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. 66 ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. ان باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہے. وی لو انار isn't it. تو بول رہے کہ میوے ہے کھجور ہے انار ہے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. تو آیت نمبر 70 میں کیا بتایا رہا ہے. بہت ہی گڈ ہے ان لوگ صورت اور سیرت. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کریں گے. آیت نمبر 72 وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو. اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا. اگین دس از مینشن آیا نمبر 74 انٹچ تھے ان لوگ. تو تم نے اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. وہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس مسنتوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اب آپ امیجن کر لیے بیسٹ آف دا بیسٹ کارپیٹس ہے بیسٹ آف دا بیسٹ قالین ہیں مسنتیں ہیں. نیم اٹ. آپ کو کئی ایکسپینسو سے ایکسپینسو مل جاتے بٹ دس از بیونڈ یور امیجنیشن بیکاز دس از جنہ. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے جو بڑے جلال والا اور عظمت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ صورت بہت ہی پیاری ہے. اس کی جو ریدمک جو آیتیں ہیں سبحان اللہ. اینڈ اف یو میمورائز اٹ ناٹ اونلی یو کڈس بہت جلدی میمورائز کر لیتے الحمدللہ. سورۃ الواقعہ. اب سورۃ الواقعہ میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو 3 گروپس ہے اس میں 3 گروپس میں ایک رائٹ ہینڈ والے ایک لیفٹ ہینڈ اور ایک سابقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الواقعہ اگین دس از اے مکی سورہ. اٹ ہیز 96 آیتیں بٹ ویری اسمالر آیتیں رہیں گے اس میں. اذا وقت الواقعہ جب قیامت واقع ہوگی مطلب اسٹیبلش ہوگی. جس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں وہ بہت سے لوگوں کو پست کر دے گی اور بہتوں کو اونچا کر دے گی. سو دس از لائک یہ اکرنس ہونے والا ہے. اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی کہ
بہت ہی پست ہو جائیں گے، کوئی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوں گا، آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ارتھ ایسا کنولشن آئے گا جب زمین پر خوب زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پرگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، جیسا بہت زیادہ ڈسٹ آ گئی، ڈسپرسنگ رہا. تو دس از دا واقعہ. آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیے کہ فکانت حباؤں ممبسا، پورا سا اڑ جا رہا ایوری تھنگ. اور اب اس کے بعد واقعہ جو اکرنس ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اور کیا ہے اب اس میں وکن تم ازواج سلتن، اب اے انسانو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، 3 کیٹیگریز. تو دائیں جانب والے کیا ہے، اچھے ہیں دائیں جانب والے. سو آیا نمبر 8، لک ایٹ دا سورۃ الواقعہ. وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ کمپینینز کہاں کے ہیں، رائٹ ہینڈ والے ہیں کمپینین. تو کیا ہے وہ رائٹ ہینڈ والے، پوچھ رہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ کمپینین کہاں کے ہیں، لیفٹ ہینڈ مشأمہ مطلب. وَالسَّابِقُونَ، سابقون، اور یہ فور رنرز ہے، مطلب یہ اپ فرنٹ، دس از بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. اولئک مقربون، دوز آر دا ونز براٹ نیئر ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 11 میں یہی لوگ ہیں جو خاص قرب والے ہیں. سو 3 گروپس ہیں اس میں. اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ لوگ اب آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 11 سورہ واقعہ. یہی لوگ اللہ کے خاص قرب والے ہیں، یہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ان میں کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا. اب لیٹس لرن دس. تو اب کیا بتایا جا رہا ہے، سلتم من الاولین، اب لارج کمپینین فارمر پیپل میں سے بھی ہوں گے بول رہے ہیں. وقلیل من الاخرین، فیو کیا کہ لیٹر اس میں سے بھی ہوں گے. تو اس کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے. یہ جو 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ سابقون کیا ہے، اپ فرنٹ ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ صدیقون ہے، شہداء ہے، جو رائچیس پیپل ہے، ان لوگ اپ فرنٹ میں رہیں گے. پھر رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اس کے بعد آئیں گے. لیکن اہل علم والوں سے جب پوچھا جاتا کہ از اٹ پاسبل، تو اللہ عالم، لیکن ون کو ٹرائی اٹ اینڈ میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے، اور ویسے ہم نیکیاں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. بٹ واٹ از سابقون، سابقون اولئک مقربون، آیت نمبر 10 اور 11 میں. کیونکہ اب یہ فور رنرز ہے سابقون، اب ان کے لیے کیا ہے، بیسٹ ہے ان لوگ اللہ کے سرونٹس. ڈے آف ججمنٹ میں بھی کیا ہے، ان لوگ اپنے ٹرسٹ فلفل کرے، ان لوگ ہر کام اچھا بیوٹیفلی کرے. اور ورسٹ پیپل کون ہے ڈے آف ججمنٹ میں، جو who are avoided by the people، اور ان کے اندر اللہ کا کچھ بھی ڈر نہیں تھا، ایولنس کرے تھے. اور حدیث میں فرمایا جاتا ہے جو 7 ٹائپس آف پیپل ہے جو اللہ کا شیڈ ہوں گا. ایک جسٹ رولر ہے، ایک پرسن ہے جو اپنے عبادت کرتے رہا اور اللہ کو ریممبر کرتے رہا مطلب اکیلے میں، اور پھر اس کے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے. اور ایک پرسن وہ ہے جو مسجد کے سے اس کا دل لگے ہوا ہے، مسجد جانا کرنا. اور دوسرا کیا ہے، 2 انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے. یہاں بات ہو رہی کہ محرم نامحرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کانٹیکسٹ میں مت لیجیے. یہاں پر بات ہو رہی کہ ایک سسٹر ہے، اف آئی ایم لونگ another sister for the sake of اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرنا. اور پھر کوئی چارمنگ لیڈی کوئی ینگسٹر کو بلائے اور وہ زنا کرنے کے لیے منع کر دے، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پھر کیا کہ جو آپ چیریٹی دے رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہیں، تو 7 پیپل کو شیڈ کیا جائیں گے. تو وی کو ٹرائی دس، اللہ نوز. یہی لوگ ہیں اللہ کے خاص قرب والے. یہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ان میں کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑا پچھلے لوگوں میں سے ہوگا. آیت نمبر 15 میں، وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے. دے آر سرونگ اٹ. اینڈ حوضے اور آفتاب اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب، اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ عقل میں کوئی فطور ہوگا. آیت نمبر 19 میں بتایا جا رہا ہے. اور میوے جن کو یہ پسند کریں گے، اور ان کے حسب منشا پرندوں کا گوشت. اب پرندوں کا گوشت جو کھاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے والے برڈز رہتے، باربیکیو کرتے، یا آپ ایک پرٹیکولر وے میں اس کو لانا پڑتا، مطلب
ایسا آسانی سے نہیں مل جاتے چھوٹے پرندے، تو بتایا جا رہا کہ اس کا گوشت کتنا اچھا رہے گا، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح۔ اب یہ حوریں کیسے، کبھی آپ دیکھیں کہ سیپی میں ایک پرل کیسا چھپے ہوا رہتا، تو ویسی حوریں رہیں گی۔ جب حوریں اتنی چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو کور کرو، صحیح سے کیری کرو، وائی ڈونٹ وی کور اور سیلف؟ کیونکہ ہم بھی کیا ہیں، ایک آنر دیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ ایک پرل کی طرح ہے، ہم اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ جیسا فون کو کیا کر رہے، اٹھا اٹھا کے کور کر رہے ہیں، تو ہم بھی کور کرنا ہے۔ یہ ان کا عمل کے بدلے میں ملے گا، کیونکہ وائی دس آیت نمبر 24 میں جزان بیما کانو یا ملون، عمل کر کے آئے ان لوگ، وہاں وہ نہ تو بیہودی بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔ اب آپ دیکھیے کوئی بھی پارٹی میں جائے، اگر کوئی آپ کو ہیوملیٹ کرے، بیڈ بیہیو کرے، یو ڈونٹ فیل لائک اسٹیئنگ دیر، رائٹ؟ بہت برا لگتا، لیکن دیر از نو سچ تھنگ۔ البتہ ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اب آیت نمبر 26 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سلام ہی سلام، مطلب سلام کیا ہے؟ گریٹنگ ہے، اور سلام کیا ہے؟ پیس بھی ہے۔ تو یہاں پر جو آیت نمبر 26 میں اچھی بات سنیں گے، گڈ ورڈ سنیں گے، اور یہ کیا ہے؟ سابقون ہے، مقربون ہے، سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِین ہے 27 آیت میں، اور داہنی جانب والے۔ تو کیا ہے اچھا ہے؟ داہنی جانب والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 27، وَأَصْحَابُ الْيَمِین کیا ہے؟ کمپینینز آف رائٹ ہے۔ کیا ہے وہ کمپینینز؟ کیا فارچونیٹ ہے وہ لوگ۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو بیری کے پتے، بیری کا جھاڑ ہے، لوٹی ٹری ہے، اس کے تھورنز ریموو کر دیے۔ کبھی آپ بیر کھائے، اگر وہ بیری کے جو پتے کو اتنے زیادہ کانٹے رہتے، کئی بار وہ کانٹے چھپ جاتے، شوق رہتا ہے انسان کو بیر کھانے کا، تو وہ بول رہے کوئی بھی کانٹے نہیں رہیں گے، وہ بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں۔ اب کیل جو بنانا ہے نا، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، تو all the blessings are mentioned over here، اور بہت سارے میووں کے باغوں میں ہوں گے۔ 32 آیت 33 میں، جو نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ان سے کوئی روکے گا۔ اب یہ ایسا ہے، ہم لے کے آتے کہ اسٹیمیٹ کر کے اچھا اتنی چیز ہے، پھر ختم ہو جاتی، یو گیٹ اٹ اگین، یہ نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، مطلب اچھے اونچی جگہ ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کرتے بعض اوقات کہ اچھا نہیں، ہم اونچی جگہ، they will have that اونچی جگہ۔ ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ایک خاص طور پر، یعنی ہم نے ان کو کوانیاں بنایا، مطلب دس از لائک چیسٹ بھی ہے، اور ابکارا مطلب یہ ایسے یوتھفل ہے، ان کو کوئی بھی سائنس آف ایجنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کیا کرتے ہیں، یہ والے کریمز لگاؤ، وہ کرو، بوٹاکس کراؤ، فلاں، کچھ بھی نہیں۔ ان لوگ ینگ ہے، بہت اچھے ہیں، ویری نائس، گڈ لکنگ۔ ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ایک خاص طور پر، یعنی ہم نے ان کو کوانیاں بنایا، مطلب وہ بیچلر ہے، انٹچڈ ہے، اور ورجن ہے، شوہروں کی پیاریاں اور ایک عمر والی۔ دس از دا تھنگ، مینی پیپل دے ٹاک کہ ہمارے شوہر بڑے ہیں یا ہماری وائف بڑی ہے، سو آن سو فورتھ۔ نہیں، دونوں ایکول ایج کے، کوئی ڈومینیشن ہی نہیں ہے، ایکول ایج، یعنی دائیں جانب والوں کے لیے۔ آیت نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے یہ کمپینینز ہے رائٹ کے۔ ان کے ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے، اور ایک بڑا گروہ پچھلے میں سے ہے۔ آیت نمبر 40 پہ ہے، ایک فارمر میں سے بھی ہے، ایک لیٹر میں سے بھی ہے، بتا رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 41 پہ ہے۔ اور بائیں جانب والے، اور کیا ہے برا؟ بائیں جانب والے۔ Why I'm saying left and right? Because even I get confused when I say بائیں and دائیں، So just want to make clear کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال بھی بولوں گی میں، اور رائٹ اور لیفٹ بھی بتا دوں گی تاکہ مور کلیئر ہو جائے۔ وہ اصحاب الشمال کیا ہے؟ یہ کمپینین ہے لیفٹ سائڈ والے۔ تو کیا ہے لیفٹ سائڈ والے کمپینین؟ تو انہوں کیا ہیں گے ان لوگ لیفٹ سائڈ میں؟ ہر چیز جو لیفٹ سائڈ سے کرتے دیٹ از بیڈ، رائٹ؟ تو اٹ از آبویس دیٹس اے بیڈ سائن۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایک کوئی بری بات ہی ہے۔ وہ دوزخ کی لپٹی اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں ہوں گے۔ آیت نمبر 42، اسکروچنگ فائر، اسکیلڈنگ واٹر، اور شیڈ آف بلیک اسموک، کالا اسموک رہے گا، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ بینیفیشل رہے گا۔ وہ دوزخ کی لپٹی اور کھولتا ہوا پانی کے عذاب میں ہے، اللہ بچائے۔ اور وہ سائے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ویری ڈارکش بلیک، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ
فرت بخشے گا، مطلب کوئی آپ کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے عیش و آرام میں تھے۔ آیت نمبر 45 میں کیا بتایا جا رہا کہ ان لوگ بہت کمفرٹ میں تھے، عیش و آرام میں تھے، بٹ ناٹ ہیئر اینی مور۔ اور یہ کافر لوگ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے۔ 46 میں کیا بتایا جا رہا کہ یہ لوگ گناہ پر اصرار کرنا، انسسٹ کرنا، اور کہا کرتے کہ ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈی ہڈی ہو گئے تو کیا ہم تو پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یس۔ اور کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی کہہ دو، بے شک پہلے اور پچھلے، آیت نمبر 50، سب کو ایک مقررہ دن کا وقت جمع کیا جائے گا۔ مطلب 50 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گیدر ہوں گے، ایک اپوائنٹڈ ڈے ہے، نون ڈے ہے۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، دوزخ میں جاؤ گے تھوڑ کے درخت۔ مطلب یہ جو آیت نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے، ٹری آف زقوم کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی۔ بہت ہی اسکیری آیتیں ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیلیز میں اتنا ہاٹ واٹر ڈالیں گے 54 آیت میں، اور اسکیلڈنگ واٹر ہے، اور اگر انہوں ڈرنک بھی کر رہے ہیں تو تھرسٹی کیملز کے جیسا ڈرنک کر رہے ہیں، لیکن ان کی پیاس بجھ رہی نیور۔ دیکھیے جب روزہ رکھتے ہیں تو اکثریت ہم کیا کرتے، ٹھنڈا پانی پیتے، بیکاز فیل لائک سم تھنگ ٹھنڈا پینا چاہیے، تو دے وانٹ سم تھنگ گڈ ٹھنڈا، لیکن ان کو ایسا پانی کھولتا ہوا دے رہے ہیں، اور وہ کیملز کے جیسا ایک دم اتنے پیاسے ہیں، بٹ ان کو پیاس بھی نہیں بجھ رہی۔ یہ ان کی ضیافت ہوگی روزے جزا کا دن، بیکاز یہ سب کر کے آئے تو ان کا ریکمپنس ہے 56 آیت میں۔ آیت نمبر 57 میں بتایا جا رہا، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، تم بھی دوبارہ پیدا ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تو اس نطفے سے انسان کو بنانا ہو یا ہم بناتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر کلیئر کٹ ایک بات بتائی جا رہی ہے، جو نطفہ ہے جو جاتا اور جس طرح ایک فارمیشن ہوتا، ایک بچہ بنتا، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان سمجھتے کہ ہم یہ کر لیں گے، سائنٹیفکلی اتنے سارے چیزیں بنا لیے، بٹ دیر از اے لمٹ ٹو اٹ۔ ہم نے تو اللہ ہی ہے بنانے والا، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تم جیسے اور تمہارے جگہ لے آئے، تم کو ایسی صورت میں پیدا کیا جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ سیئنگ کہ دیکھو تم اگر نہیں مان رہے، تمہاری جگہ دوسروں کو ریپلیس کریں گے اور تم کو پیدا کیے۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ تم جو بولتے ہو تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے؟ تو تم یہ جو بھی کر رہے ہیں بتلاؤ کہ یہ جو بھی اگ رہا، جو بھی پیدا ہو رہا، کہ کون کر رہے ہیں؟ اگر تم چاہے تو اس کو چورا چورا کر دے اور تم بناتے ہی رہ جاؤ گے۔ تو بول رہے کہ آیت نمبر 65 میں یہ سارا ڈیبریز بنا سکتے، پورا ڈرائی کر دے سکتے، تو پھر کیا کریں گے تم؟ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، آیت نمبر 67، بلکہ کہیں گے کہ ہم ہے بے نصیب۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ جو واٹر ہے، ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ آن دا واٹر سائیکل۔ تو اللہ از آسکنگ کون پانی بھیج رہے ہیں؟ اگر تم چاہے تو اس کو کھاری کر دے، تو تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ تو آیت نمبر 70 میں کیا بول رہے ہیں؟ کیوں تھینکفل نہیں ہے؟ بٹر ہو سکتا پانی، کڑوا ہو سکتا، جب کیا کریں گے؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا پھر ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 73 میں بتا رہے ہیں کہ جو ٹری کے بارے میں، پروویژن کے بارے میں، پھر اللہ کی تسبیح کی بات ہوتی، تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیا کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں بتایا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ کی پاکیز کی بیان کرو۔ مجھ کو تاروں کی منزل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بات یہ کہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے، تو ایک محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ، اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتا ہے جو پاک ہے، سارے جہان کے رب کی تعریف اس سے اتاری ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو اور اپنے حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟
تو جب روح گلے کو آ پہنچتی ہے، آیت نمبر 83، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھ رہے ہو اور تم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن تم کو نظر نہیں آتا. اینجل آف ڈیتھ جب آ کے روح نکال رہے نظر بھی نہیں آتا. پس اگر تمہارے حساب ہونے والا نہیں تو تم اس روح کو کیوں لوٹا ہی نہیں لاتے؟ اگر تم سمجھو، مطلب یہ جو اینجل آف ڈیتھ آ گیا، تم کیا اس کو انڈو کر سکتے، اس کو لوٹا سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے تم. پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے تو آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کے باغات ہے. آیت نمبر 89 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اچھی باؤنٹی، گڈ پلیجر رہیں گا. 90 میں اگر وہ دائنی جانب والوں میں سے ہے تو اس سے کیا کہا جائے گا. اب یہاں پر کیا ہے، کمپینینس آف دا رائٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اینجلس ان کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ پیس، سلام ہے. یہ کمپینینس ہے رائٹ والے 91 میں. پھر 92 میں تو جو ڈینائرز ہے ان کے لیے کیا ہے؟ صرف ان لوگ گمراہ ہے. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. اور فنزل من حمیم، آیت نمبر 93 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے لیے اسکیلڈنگ واٹر ہے. اور 94 میں برننگ ہیل فائر ہے، جلتی ہوئی آگ، دوزخ ہے ان کے لیے. ان ھذا لہو الحق الیقین، اور یہ سرٹنٹی ہے، یہ ہونے والا ہے. پھر سورہ کے اینڈ میں کیا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرو. تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو جو بڑی عظمت والا ہے. سورۃ الحدید مدنی صورت ہے اور 29 آیتیں. آپ دیکھیں کہ لگاتار مکی صورتیں ہیں. اب ناؤ دس از حدید، دس از اے مدنی سورہ، بٹ دس سورہ اسٹارٹس وتھ سبح للہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحات. یو آلریڈی نیو اٹ، ماشاء اللہ. سورہ حدید میں 29 آیتیں ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ساری مخلوقات جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ زبردست اور حکمت والی ہے. اللہ کی تسبیح کے بارے میں بار بار اس بارے میں مینشن کیا گیا ہے. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو ڈو دا تسبیح. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب جو آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ہی اول ہے آخر ہے. بہت اچھی آیت ہے، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو رہا، ریڈ دس آیا. یہ اللہ ہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر وباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور اللہ کی یہاں پر بنائی جاری ہے کیا ہے؟ هو الذی، پروناؤن اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے. خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، جو چیز اس کی طرف چڑھتی ہے، وہ سب خوب جانتا ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کا خوب دیکھ رہا ہے. سو اللہ نوز ایوری تھنگ، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. کیا زمین میں جا رہا، کیا نکل رہا، آسمان سے کیا آ رہا، وہی آسمان سے آئی. بارش آسمان سے آتا، زمین میں مردے گاڑے جاتے، زمین میں پلانٹس گرو ہوتے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے. ایوری میٹرز لہو ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. all the matters returns to اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا. وہی دلوں کے راز خوب جانتا ہے. ہم لوگوں سے تو ہائٹ کر لیں گے، اللہ سے ہائٹ کر سکتے نیور. اور وہی رات کو تم سب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کے خلیفہ بنایا ہے. تو جو تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرے ان کے لیے بڑا ثواب. آیا نمبر 7 میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو بلیورز ہے کہ خرچ کرو. دس از بینیفیشل فار us. when we do the خرچ it is good for you. اور تم تو کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم کو ایمان لانا ہے. تو بول رہے وائی ڈونٹ یو نو، کیوں نہیں لاتے ایمان، کیوں نہیں لاتے بول کے پوچھا جا رہا. آیت نمبر 9 میں
وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. واٹ اندھیرا از دیر؟ اگنورینس کا اندھیرا. قرآن آنے سے پہلے کیا تھا؟ جہالت تھی. اور پھر روشنی کیا ہے؟ قرآن کی. بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سو اللہ از رؤوف الرحیم ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ آیا نمبر 10، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، جس نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ساری میراث اللہ کی ہے، کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ اور فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین دوز پیپل دوز who did the خرچ before فتح مکہ اور لڑائی کی، اور وہ جس نے یہ کام پیچھے کیا، برابر نہیں ہے. ان کا درجہ اور ان سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ نے سب سے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. سو the person who migrated first and those who did migrated later, there is a difference. The same way جو فتح مکہ میں خرچ کرے، جو لیٹر آن کرے، there is a difference. جو پہلے جو نیکی کے کام میں اول کرتا، that will be different from the others. The others are following. You understand? You did some نیکی. Others are following. So you are getting the reward and you are getting the more نیکی compared to the others. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو دگنا ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہوگا. آیت نمبر 11 میں بول رہے ہیں قرض حسنہ کیا ہے. اب قرض حسنہ بیوٹیفل لون ہے، فار دا سیک آف اللہ دینا ہے اور دین کو پروپوگیٹ کرنے کا ہے. یہ ہینڈسم لون ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس کے لیے 3 کنڈیشن ہے. فرسٹ آف آل، جو بھی آپ دے رہے ہیں لافل رہنا، حلال رہنا، طیب گڈ رہنا، اور ان لافل ویلتھ سے نہیں رہنا، پور کوالٹی نہیں رہنا. سیکنڈلی، جو دے رہے ہیں اس کا مطلب ہیپیلی دینا ہے، بہت کرپ کرتے ہوئے، اونٹتے ہوئے، غصے سے نہیں دینا ہے. تھرڈلی، آپ کا مینر، آپ کو ریمائنڈ نہیں کرنا ہے اچھا اتنا دیے اتنا دیے، پور کوالٹی کا نہیں دینا ہے. یہ چیزیں یاد رکھنا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ بھی دیتے تھے چیریٹی میں تو فریگرنس لگا کے دیتے تھے، کلین کر کے دیتے تھے. آیت نمبر 12، اس روز تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کے نور ان کے آگے داہنی طرف چل رہے ہیں. آج تم کو بشارت ہے ایسی باغات کی جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہے اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اینڈ دس از دا تھنگ بیکاز دے گاٹ دیٹ نور، کیونکہ ان لوگ اچھے اعمال کر کے آئے. کسی کا نور اتنا جائجنٹک رہے گا اور اتنا تیز رہے گا کہ پورا تیزی سے چل جائیں گے، اور کسی کا بہت لو رہے گا جیسا لٹل فنگر کے اوپر جو رہتا. اب یہ نور ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کے اعمال نامہ کیسا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پلسرات پہ سے گر گئے تو نیچے کنترا اور دوزخ ہے. اور اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومن سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارا نور سے روشنی حاصل کریں. تو کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، ارجعوا، جاؤ اور لوٹ جاؤ. پھر وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت اور باہر کی جانب عذاب. تو 2 تھنگس یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. ایک کیا ہے؟ روشنی کی بات ہوئی اور نور کی بات ہوئی، اور دوسرا یہاں پر جو ہپوکریٹس ہے نور مانگ رہے لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا. بولا کہ ارجیو، نہیں دیا. پھر ایک دروازہ بھی حائل ہو گیا. اندر کے جانب کیا ہے؟ رحمت ہے، اور باہر کیا ہے؟ عذاب ہے. منافق لوگ مومنین کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو گمراہ میں ڈالا اور ہمارے لیے کیا، منتظر رہے کہ شک کیا، اور جھوٹے خواہشات نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز ہے. تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا جگہ ہے. کیا مومنوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے ان کے دل اس کے
آگے جھک جائے اور وہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان تھے۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس پہ ہم نے نشانیاں بھی صاف صاف بھیجی۔ آیت نمبر 18، بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور عورت اور اللہ کو خلوص نیت سے قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ خیرات ان کو 2 چاند ادا کی جائے گی اور ان کے لیے عزت کی صلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ will return handsomely more and more when you are spending for the sake of Allah. Allah will give you more. آیت نمبر 19، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق، شاہد اور ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، ان کے لیے ایمان کی روشنی۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے یہی لوگ دوزخی ہے۔ ایمان کے وجہ سے وہ روشنی۔ تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے پاس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش اسی کی مثال ہے جیسے بارش سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو زرد دیکھتی ہے، مطلب یلوئش، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، پوری ڈرائی اپ، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، forgiveness ہے، خوشنودی ہے، ہیپینس ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، الا متاع الغرور ہے۔ اے بندو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا فضل کا مالک ہے۔ آیت نمبر 22، کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اٹس ریٹن، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یہ کام اللہ کا آسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا مت کرو، ایسے نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے واٹ ہیپنس، جو بھی اللہ تقدیر میں لکھا، تاکہ تم اس کا افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا اور اس پر نہ اترایا کرو کہ جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ کسی اترانے والی شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ جو چیز نہیں ملی اٹس اوکے، کوئی چیز ملی اس پہ اتراؤ مت۔ جو خود بھی کنجوسی کرے اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائے اور جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا ہے۔ اور ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ ہم نے لوہا پیدا کیا۔ اب یہاں پر حدید کی بات ہو رہی ہے، کلائمیکس آف دا سورہ آیت نمبر 25 میں ہے، لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہے، اس کے لیے بھی کہ اللہ جان سکے کہ کون اللہ کے اور اس کے رسول کے بھی دیکھ مدد کرتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا زبردست ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا۔ بیفور گوئنگ فردر، یہاں پر لوہے کی جو بات ہو رہی، ہر چیز لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ اب آپ زوم پہ کلاس اٹینڈ کر سکتے تھے اگر لوہے سے یہ لیپ ٹاپ، یہ فونز، یہ گیجٹس، یہ انٹرنیٹ، وائی فائی، ایوری تھنگ لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا ہم شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر آگے جو نیشنز کے بارے میں بیان کیا کہ کس طرح ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کتاب دی۔ پھر آیت نمبر 27 میں پھر ان کے بعد رسولوں کو ایک ایک بعد دیگر بھیجتے گئے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اور لوگوں نے پھر کس طرح ڈیفرنٹ نیشنز میں پھر آگے بتایا جاتا ہے۔ اس میں آیت نمبر 28 میں، مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے تم کو دگنا عطا کرے گا۔ آیت نمبر 29، یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کا مالک ہے، ذو فضل العظیم ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الحدید، اور یہاں پر پارہ اینڈ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار آل دا سسٹرز who could make it today because of the weekend۔ الحمدللہ پھر بھی آپ لوگ آئے، اللہ آپ کو اچھا ریوارڈ دے۔ Don't forget about the reminder of the takmeel on Tuesday 11th